صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئیں، یا یہ شخص تربیت کرتا ہوا اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے حضور چلا گیا، اس شخص نے اپنی زندگی میں ان کی تربیت کی، ان کا خیال کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. گزشتہ نشست میں اجمالی طور پر اس ارشاد عالی کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، جن میں بالخصوص یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے. اگر اسے ایک زاویے سے دیکھا جائے تو کسی شخص کو یہ قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی سرکار جیسا ہے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ قرب کے لیے ہم پلہ ہونا مطلوب ہے، تو کوئی سرکار کا ہم پلہ ہو تو آپ کا قرب حاصل کر سکیں. تو گویا ایک ایسا مقام کہ جس کا حصول کسی بھی شخص کے لیے، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، جس کا حصول ناممکن ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے فرمائیں کہ ہاں تم یہ حاصل کر سکتے ہو، تو یہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم آفر ہوگی، اور یہ کتنا قیمتی موقع سمجھا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے قیمتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ شخص کے جو اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، اور پرورش کرتے کرتے اس کی تکمیل یوں کرے کہ کسی اچھی جگہ ان کی نسبت کر دے، یا تکمیل تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن اجل نے اس کو موقع نہیں دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو دونوں صورتوں میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شخص میرے قریب ہوگا. قریب ہی نہیں ہوگا بلکہ فرمایا کہ اتنا قریب ہوگا جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اس ارشاد عالی میں بہت سے قیمتی نقطے ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جس کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں وہ اس سعادت سے محروم ہے. بہت سے لوگ معاشرتی طور پر جن کی بیٹیاں نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں اور بہت ہی باقی لوگوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ تو فارغ ہیں. بیٹے بے شک اللہ کی نعمت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنی قیمتی نعمت بیٹے ہیں اتنی ہی قیمتی نعمت بیٹیاں بھی ہیں، بلکہ اس زاویے سے بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں. کوئی بیٹے کو عالم، فاضل، متقی کچھ بھی بنائے، کیا سرکار کا قرب ایسے نصیب ہوگا؟
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اس حوالے سے بھی حوصلہ افزائی سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرتی طور پر جس شخص کو کسی بھی وجہ سے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی شرعی سبب نہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ کی ذات کھڑی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. چونکہ طبیعت انسانی میں اگر صحیح تربیت اور پاکیزہ ماحول میسر نہ ہو تو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. یہ طبیعت انسانی کا ایک تعارف ہے ایک طرح سے. قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا کہ جب یہ پتہ چلتا تھا کہ بیٹیاں ہوئی ہیں تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. تو اور اسی طرح جو نادان لوگ ہیں وہ بیٹوں کی تربیت تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ بڑا ہوگا میرا بازو بنے گا، میرا ساتھ دے گا، کاروبار کو سنبھالے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ گویا کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج پیسے لگا رہے ہیں تو کل نفع کے ساتھ لوٹیں گے. تو بیٹیوں کی تربیت کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ان کی پرورش کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ فائدہ کیا. تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی حماقت ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو اس پر بھی فضیلت ہے کہ جس نے بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے. یہ فرق بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس ذات نے دی ہیں، اس ذات نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے. ان سے قدر پوچھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اس ذات وہ بہتر جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ بہت ہی نادانی اور بہت ہی خسارے کی سوچ ہے کہ بیٹیوں کو آدمی بوجھ سمجھے. ایک حدیث شریف میں کہ کسی شخص کو بیٹیوں کی پرورش کی بنا پر کسی مصیبت کا یا کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ مالی ہو یا معاشرتی، لوگوں نے تانے دیے، کچھ بھی ہو، تو حدیث شریف میں ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف بیٹیوں کی پرورش میں، دیکھ بھال میں کسی شخص کو پہنچی تو وہ تکلیف اس کے اور دوزخ کے درمیان میں آڑ بن جائے گی. ظاہر ہے کہ دوزخ اور اس کے درمیان میں آڑ بننے کا مطلب یہ ہے کہ امکانی طور پر ایسے گناہ ہوں گے کہ جن کی بنا پہ جہنم کا مستحق ہوگا. تو بیٹیوں کی اللہ کے لیے اگر اس نے تربیت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو آڑ بنا دیں گے، اور جس کو آڑ اللہ پاک بنائیں تو اس کو پھر آگ کراس نہیں کر سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی عجیب اور بڑا عظیم مضمون ہے. اور پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے فضیلت کا تذکرہ فرمایا. تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں بلکہ 2 ہوں، تو فرمایا کہ 2 کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم 1 کا پوچھتے تو سرکار فرماتے کہ 1 کی تربیت کرنے والے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اب اس میں وہ معنی اور وہ مفہوم، وہ جوہر تلاش کرنا ہے کہ اتنا بڑا مقام ملنے کا سبب کیا ہے. ظاہر ہے کہ سلیم الفطرت شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں اولاد کے لیے ویسا ہی اختیار کرتا ہے. ہاں، جو سلیم الفطرت نہ ہو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اولاد کا خیال کرنا، اولاد کے کپڑے لتے کی فکر کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا اور اپنی دانش کے مطابق ان کی پرورش کرنا، یہ تو فطری طور پر ہوا کرتا ہے. تو اتنا بڑا مقام جو نہ کسی تہجد گزار کو ملا، نہ کسی عالم کو، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی مرشد کو، نہ کسی مبلغ کو، نہ مجھے کسی کو نہیں ملا، یہ تو کرنا ہی تھا. تو اتنا بڑا مقام ملا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قابل غور نقطہ ہے. اس میں جو بات اہل علم فرماتے ہیں، جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مرد کی، کسی بیٹے کی اگر پرورش کی جائے اور تربیت کی جائے تو وہ تربیت فرد واحد تک محدود رہتی ہے.
لیکن اگر بیٹی کی تربیت کی جائے تو وہ فرد واحد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک بیٹی کی تربیت پورے معاشرے، پورے خاندان اور پورے قبیلے کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن کریم کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ قرآن کریم کی وجہ سے ہدایت پائیں گے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے ایک شخص، اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ پہلے گمراہی کا تذکرہ ہے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مقام پر دین کے کسی حکم میں تشریح کی ضرورت ہو تو اس موقع کا اصول یہ ہے کہ اس کی تشریح بھی قرآن و حدیث ہی سے تلاش کی جائے۔ پسند ناپسند یا چاہت اور عدم چاہت کو بنیاد نہ بنایا جائے، اپنے مکتبہ فکر کا جو تعارف ہے، اپنے ماحول کا جو فہم ہے، اس کو بنیاد نہ بنایا جائے، بلکہ شریعت مطہرہ کے ضابطوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اعمال کو، آپ کے پاکیزہ اقوال کو اور آپ کے اصحاب کی عمومی زندگی کو معیار بنایا جائے۔ اب اس حدیث پاک میں عمومیت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی۔ اب اچھی تربیت کے حوالے سے وہ لوگ کہ جنہیں دینی ماحول میسر نہیں ہے، پاکیزہ ماحول میسر نہیں ہے، وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا لکھا کر کے ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، اس کو اتنا پڑھایا لکھایا جائے کہ وہ جاب کر سکے۔ جب سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اگلی زندگی میں شادی کے بعد حالات موافق نہ ہوئے تو اپنا پیٹ پال سکے۔ اب اس کے لیے حالات کیا موافق ہوں گے جو ابھی سے اپنے رب پر اپنے ایمان کو اتنا کمزور کیے ہوئے؟ تمہاری ماں تو بھوکی نہیں مری، اس کو تو اللہ نے بغیر جاب کے کھلایا۔ تمہاری دادی بھوکی نہیں مری، تمہاری نانی بھوکی نہیں مری۔ وہ ذات جو صدیوں سے کھلاتا چلا آ رہا ہے، الیاذ باللہ اس کے خزانے میں اتنی کمی ہو گئی کہ تمہاری بیٹی کو وہ نہیں کھلائے گا۔ یہ کیسا اپنے رب پر یقین؟ تو پھر یہاں پر وہ مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر تم اس بے یقینی کا مظاہرہ کرتے ہو تو پھر ہماری رحمت بھی اتنی سستی نہیں کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے لیے پھریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم روحانیت کے حوالے سے ضابطہ بیان کیے دیتے ہیں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرے گا اس کو ملے گا۔ دنیا دے دیں گے لیکن روحانیت، آخرت، رحمت یہ پھر ایسا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو یہاں سے ہی ہم فکری غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے گا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اس فہم کی اور پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو حدیث شریف کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث پاک اور قرآن کریم کے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی آدمی گمراہی کے گڑھوں میں گرتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس بے علم اور اس جاہل کے مقابلے میں زیادہ خطرے کی صورتحال ہے، اس لیے کہ یہ اس غلط کام کو، اس گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ پھر دلائل پہ دلائل، پھر دلائل پہ، تو پھر ہوتا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت کمال۔ تو پھر ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ اچھا اگر عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے تو خواتین کے جو مخصوص امور ہیں ان میں پھر تم ڈاکٹروں سے، مرد ڈاکٹروں سے علاج کرواؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر بہن بیٹیوں کو ان امور کے لیے پڑھانا ہی ہے تو
تو اس پر اصرار کیوں نہیں ہے کہ پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ نصاب اور پاکیزہ نظام میں تعلیم کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ادارے قائم کیے جائیں؟ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ایک بھیڑ چال ہے، بیٹی ڈاکٹر بن جائے، بیٹی انجینئر بن جائے، بیٹی فلاں بن جائے، بیٹی فلاں بن جائے. وقت آنے پر انشاءاللہ وہ فتاوی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ تعلیم کے حصول کے لیے خاتون کن کن امور میں، کن کن موضوعات میں تعلیم حاصل کر سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، اور کن لوگوں سے پڑھ سکتی ہے، کہاں پڑھنا جائز ہے اور کہاں پڑھنا ناجائز ہے. یہ سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر اس حدیث پاک کا حوالہ دیا گیا تھا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی معیت میں شریک تھے. ظاہر ہے کہ جہاد کی جو اپنی جو اہمیت اور عظمت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. مجاہد کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ قیامت میں مجاہد تو مجاہد کا گھوڑا جس پر بیٹھ کر وہ جہاد کیا کرتا تھا اس کے فضلے کو بھی، اس کے لید کو بھی تولا جائے گا اور اس کے برابر بھی اجر کا اس کے لیے اہتمام ہوگا. یہ مقام ہے مجاہد کا جہاد. اور یہ مقام جو ہے اس کے لیے عہد مبارک شرط نہیں ہے، سرکار کی معیت شرط نہیں ہے. قیامت تک کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور پاک دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں کہ بغیر ان شرائط کے اور بغیر ان ضابطوں کے اور دینی رہنمائی کے نہ ہوتے ہوئے آپ کسی پہ چڑھ دوڑیں، یہ مقصد نہیں ہے جہاد کا. خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہاں پر جہاد بھی ہے اور سرکار کی قیادت بھی ہے، سرکار کی معیت بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ کہاں ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور وہ حج کو گئی ہیں. فرمایا محرم کوئی نہیں. فرمایا پھر آپ کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جائیے اور ان کے ساتھ سفر میں شریک ہوں اور ان کو حج کروا کے فارغ ہوں، پھر ہم سے رابطہ کیجیے. سفر حج ہے، کوئی شاپنگ کا سفر نہیں ہے، نیکی اور تقوی سے تعبیر ہے. اس سفر میں بھی خاتون کو تنہا جانے کی اجازت نہیں ہے. واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، سفر کرنا جائز نہیں. اب اس موقع پر بہانے بازی کرنا سوائے اس کے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بے شمار دلائل اس میں دیے جائیں، لائر بنائیں گے بیٹی کو، فلاں بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، فلاں بنائیں گے. تو ظاہر ہے کہ قلب کی تختی میں جس میں پاکیزگی کی تحریر اور پاکیزگی کا مضمون و مفہوم ہونا چاہیے تھا، جب اس کی جگہ آپ نے کچھ اور لکھ دیا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے. پھر آپ پاکیزہ نسلوں کو بھول جائیے. اس کے لیے پاکیزہ نسل کے لیے پاکیزہ ماں کا ہونا ضروری. اللہ تعالی ہمیں یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان 70 سے کچھ زائد شعبوں پر مشتمل ہے، یا ایمان کی 70 سے زائد قسمیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے بہتر جو قسم ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا جو شعبہ ہے وہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے. اور پھر آگے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا ایمان کا شعبہ ہے.
حیا ایسا نہیں، حیا کا مطلب زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ چند مخصوص لوگ یا صوفی لوگ یا مخصوص شکل اور لباس کے لوگ انہی کے ہاں حیا ہے، باقی تو ضروری نہیں۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کا ایک مستقل شعبہ آپ کھو چکے ہیں، اور اگر حیا میسر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان نامی سرمایہ آپ کے پاس ہے۔ اور ایک پیمانہ حدیث شریف میں، ایک دوسری حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، لازم و ملزوم ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے گویا چمٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بہت جلد چلا جاتا ہے۔ اس پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت آسان ہے غور کرنا کہ کسی شخص کو اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں یا معاشرے میں اگر حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں یا بے حیائی پر اس کا دل پریشان نہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان نکل چکا ہے۔ حدیث پاک میں ایک دوسرے زاویے سے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ایک شخص شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے، یعنی تب لوگ عہد مبارک کے مزید 100 سال قریب تھے، خیر القرون کے انتہائی قریب تھے اب کے مقابلے میں، پاکیزہ ماحول تھا۔ فرمایا کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور معاشرے میں خرابی اتنی سرایت کر چکی ہے کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اول فول بکتے ہیں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، فرشتوں اور جنت کے بارے میں، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس پر لازم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کر کے سویا کرے۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر ہفتے اپنے نکاح کی بھی تجدید کیا کرے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات۔ آج آپ دیکھ لیجیے ہمارا کیا ہے۔ اچھے ماحول سے میسر ہوں تو فطرت باقی رہتی ہے۔ ایک بڑے ہی نامور صحافی گزرے ہیں، شورش کاشمیری مرحوم، اللہ والوں سے تعلق تھا، بذات خود وہ عالم نہیں تھے جیسا کہ مروجہ عالم ہوتے ہیں، عالم فاضل قاری نہیں تھے وہ، لیکن اللہ والوں سے تعلق تھا۔ اس تعلق اور اس ماحول کا اثر یہ تھا، اس کی برکات یہ تھی کہ فطرت ان کی باقی تھی۔ تو انہیں سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اپنے حریفوں سے، تو برسر اقتدار طبقے نے انہیں پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب جو حکمران تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں ختم کر دیں، لیکن اس طرح ختم کریں کہ ہم پر الزام نہ آئے۔ تو انہیں جیل میں رکھا گیا، تو ایک خاتون جو کہ پیشے کے اعتبار سے نرس تھیں، انہیں خدمت میں مامور کیا گیا۔ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ منصوبہ یہ تھا کہ کھانے میں کچھ ایسا زہر کہ جس کا فوری اثر نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس کا اثر ہو اور ایک وقت کے بعد پھر آدمی ختم ہو جائے، وہ اس کا استعمال شروع کروایا جائے۔ شورش مرحوم نے کتاب لکھی ہے موت سے واپسی، یہ واقعہ انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ جو نرس تھی جو میری خدمت میں مامور تھی، وہ میرے لیے کھانا لے کر آتی، اور اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ عام طور پر جب کتابیں آپ دیکھتے ہیں تو کتابوں کے شروع کے صفحات میں انتساب لکھا ہوتا ہے کہ میں اس کتاب کا انتساب فلاں سے کر رہا ہوں، اپنے استاد سے کر رہا ہوں، اپنے شیخ سے کر رہا ہوں، فلاں محسن سے کر رہا ہوں، یہ ایک عام روایت ہے۔ تو شورش کاشمیری کہتے ہیں کہ وہ خاتون، وہ بیٹی، وہ میرے لیے کھانا لے کر آتی،
اب اس چیز کا بھی اندیشہ تھا کہ اس کمرے میں وہ مائک لگے ہوئے ہوں ریکارڈنگ والے. تو جب میں کھانا کھانے لگتا تو میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو مجھے اشارے سے کہتی ہیں کہ آپ یہ کھا لیں. یعنی یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ یہ چھوڑ دیں، بلکہ مجھ سے کہتی ہیں کہ یہ کھا لیں. تو میں کھا لیتا. تو میں سوچتا رہا کہ ایسا ہر روز ایسے ہی ہوتا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں نہ کھاؤں. اب خاتون کو یہ تھا کہ اگر میں کہوں گی کہ یہ اس لیے نہ کھائیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری شامت آئے گی. تو شورش مرحوم کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ آپ یہ کھا لیں. تو میں نے کہا یہ کیوں نہ کھاؤں. تو اس نے مجھے جواب دینے کے بجائے میری بات کا جواب دینے کے بجائے 2 آنسو ٹپکا دیے. میں سمجھ گیا کہ یہ میرے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے. بول اس لیے نہیں کہ اس کو آگے دشواری اور مشقت کا اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. شورش کہتے ہیں وقت گزرا، میں رہا ہوا، پھر یہ کتاب میں نے لکھی. تو وہ آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں جو ہم جیسے نام نہاد دینداروں کے لیے بڑا سبق رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر میں اس کتاب کا انتساب لکھتا تو اس بیٹی کے نام لکھتا، لیکن اگلے جو الفاظ ہیں وہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ اگر میں انتساب لکھتا تو اس بیٹی کے نام لکھتا، لیکن اللہ نے بیٹیاں حجاب کے لیے پیدا کی ہیں، انتساب کے لیے نہیں. ملازمت کروانے والوں، ڈگری کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنے والوں، اس پہ غور کرو. تکبیر ایک جریدہ کراچی سے شائع ہوتا ہے. اس کے مدیر تھے صلاح الدین مرحوم، بہت اچھے آدمی تھے. وہ بھی کوئی عالم مروجہ نہیں تھے، لیکن نیک لوگوں سے تعلق تھا. اور چونکہ بہت ہی مشقت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور ہجرت کے موقع پہ تنہا رہ گئے تھے. کسی پارسی کے ہاں وہ ملازم ہو گئے. وہاں سے پھر وہ پارسی نے جب شوق دیکھا تو ان کو کہیں داخل کروا دیے پڑھنے کے لیے. تو خیر بڑے ہوئے مشقت کے ایام گزر گئے. اب وسعت کے ایام انہیں مہیا ہوئے تو شادی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. اب انہوں نے وہ ہجرت جو ہوئی، جو پاکستان کے لیے جو کی تھی، اس میں تکلیفیں دیکھی تھیں، مشقتیں دیکھی تھیں، قربانیوں کے عینی شاہد تھے. تو انہیں معلوم تھا کہ کوئی سرپرست نہ ہو، آدمی تنہا رہ جائے تو اس کی تکلیف کیا ہوتی. سب بچھڑ گئے تھے. تو انہوں نے اس نسبت سے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ ہم یتیم خانے چلتے ہیں تو 2 یتیم بچوں کو ہم گود لے لیتے ہیں، اس لیے کہ یتیمی میں جانتا ہوں کہ کتنی تکلیف دے. تو ان کی اہلیہ بڑی صالحہ تھیں. تو دونوں گئے یتیم خانے میں پہنچے، وہاں بات کی. تو 2 بچیاں تھیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی. تو انہوں نے انہیں گود لے لیا. اب یہ 2 بچیاں بھی انہی کی بیٹیوں کی ہم عمر تھیں. تو انہوں نے ان کی تربیت کی، اچھی تربیت کی. جب وہ بڑی ہو گئیں تو سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. کوئی رشتہ دار ملنے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 4 بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں. تو دائیں طرف ان کی سگی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، بائیں طرف ان کی وہ لے پالک بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو پوچھا کہ یہ کون ہیں. تو بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ دائیں طرف سگی بیٹی کہنے لگی یہ میری دنیا ہے اور یہ میری آخرت ہے. تو یہ انسانیت، یہ فطرت باقی رہتی ہے اگر صلحاء کے ساتھ تعلق ہو. حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے.
لباس وضاقت یہ معیار نہیں ہے، اندر کی جو انسانیت ہے اس کا ہونا یہ معیار ہے۔ ایک اور یہاں پہ بڑی ہی تکلیف دہ بات کہ وہ زبردستی کے رشتے ہیں۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ ابا جی نے ان کو بہن بنایا ہوا تھا۔ بھائی جب اللہ جی نے بہن نے بنایا تو ابا جی کیسے بنا سکتے ہیں بھائی؟ سمجھ رہے؟ میری بہن بنی ہے بلا وجہ کی۔ دیکھیے رشتے وہی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے متعین فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زید بن محمد، فرمایا نہیں، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے تو وہی ہیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، جنہیں تم بیٹے کہو وہ بیٹے نہیں ہیں، بیٹے تو وہی ہیں جو اللہ پاک نے بنائے ہیں، جو اللہ پاک نے بیٹے کے طور پہ عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، بہن صرف وہ جسے اللہ نے بہن بنایا ہے، بیٹی صرف وہ جسے اللہ نے بیٹی بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص کتنی ہی نیکی اور کتنے ہی پاکیزہ احساس کے ساتھ کسی کو بہن یا بیٹی کہتا ہے، شریعت مطہرہ اسے ایک لمحے کو بھی ماننے کو تیار نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ اس فلسفے کی شریعت مطہرہ شدت سے نفی کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی خواتین میں مردوں کو نہیں جانا چاہیے، سختی سے منع کیا۔ تو سوال کیا گیا کہ حضور کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پردہ ہے، بلکہ فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جائے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، لوگ کیا کہتے ہیں، پروفیسر کیا کہتا ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، پھر اسے چھوڑیے، بس میرا نبی کیا کہتا ہے یہی معیار ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیور تو موت ہے؟ کوئی کج فہم یہ نہ سمجھے کہ ہر دیور برا ہوتا ہے۔ کیا دیور صالح نہیں ہوتے، متقی نہیں ہوتے؟ کیوں بھئی؟ کیا جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے رشتے میں دیور نہیں ہیں؟ تو پھر اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے، پھر بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں کی عمروں میں بہت فرق ہوتا ہے، تو جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو چھوٹا بھائی نابالغ تھا، تو وہ بڑے بھائی کی اہلیہ نے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً جو بڑے بھائی کی اہلیاں ہیں وہ ان سب کے لیے پاکیزہ جذبات ہی رکھتی ہیں، اس میں کیا شک ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرت کے نبض شناس ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ یعنی چونکہ دیور گھر میں رہتا ہے، باہر سے کوئی اجنبی شخص آئے تو ہر ایک کو کھٹکتا ہے، ہر ایک اس کو روکے گا، منع کر، ہاں بھئی کیسے، کہاں؟ تو کوئی لچا لفنگا آئے تو اس کو تو بطور خاص روکیں گے، کوئی نیک بھی آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عموماً دیور نے تو گھر میں ہی رہنا ہے، اور شوہر کو 100 کام ہوتے ہیں، تو گھر میں 20 ایسے مواقع ممکن ہو سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، بھائی کی اہلیہ ہو اور اس کا دیور۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہاں پہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہو، یعنی غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ہو، وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان پھر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو دیور تو موت ہے کہہ کر کے اس فلسفے کی نفی کی ہے کہ جہاں پر تمہارے خیال میں اعتماد والا مفہوم ہو وہ سب سے زیادہ زہریلا ہے، وہ سب سے زیادہ زہریلا۔ اب پیر صاحب گھر جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، تو کوئی کہہ دے کہ بھئی وہ پردہ، تو پیر صاحب کہتے ہیں جی پیر صاحب تو باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ اس فلسفے کی شدت سے تردید کی گئی، ہرگز نہیں، پیر صاحب کیسے باپ کی جگہ ہو سکتے ہیں؟ باپ صرف وہ ہے جس کو خدا نے باپ بنایا۔ پیر صاحب کہیں یا مرید کہیں
کہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، یہ 100% جھوٹ اور غلط ہے. اور اگر پیر صاحب کہتے ہیں تو اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا غنڈہ کوئی نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کے تو نہیں پیر صاحب اپنے گھر میں رہیں، آپ بیٹیاں وہی جو اللہ نے آپ کو دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ استاد یہ کہے کہ باپ کی جگہ ہے، اور باپ کی جگہ صرف وہاں تک ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے آگے کی اجازت نہیں. شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کی عظمت کے بارے میں امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں 14 بار اللہ کے گھر میں حاضر ہوا، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے بصیرت عطا فرمائی ہے. میں ہر بار یہ دیکھتا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں میں سب سے بلند کون ہے اللہ کے ہاں. تو میں 14 بار جب بھی گیا میں نے دیکھا تو حضرت مدنی سے بلند میں نے کسی کو نہیں پایا. مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصے رہے. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی وارنٹ نہیں تھے، یہ جان بوجھ کر الجھ کر ان سے جھگڑ کر کے ساتھ گئے کہ استاد محترم ضعیف ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہوگی. ہم جیسی سیاسی وابستگیاں نہیں ہیں، یہ دکھاوے کی وابستگیاں نہیں، اور وہاں پر رہے اور خدمت کی کہ سبحان اللہ، اس کی مثال نہیں ملتی. تو جب حضرت رہا ہوئے اور واپس تشریف لائے تو حضرت نے گھر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں 2 شخصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کمال کے شاگرد عطا فرمائے. ایک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ. ایک شاگرد اپنی جگہ پوری تحریک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. تو جب وہ گھر تشریف لائے تو اپنے سفر کی روداد اپنی اہلیہ کو سنائی. اب از اول تا آخر جب لے کر کے گئے، مالٹا کی جیل میں رکھا، واپسی ہوئی تو ہر جگہ ہر مرحلے میں حضرت مدنی کا تذکرہ ہوا کہ حسین احمد نے یہ کیا، حسین احمد نے یوں خیال کی، حسین احمد نے یوں دیکھ بھال کی، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت کی بڑی عمر تھی، ضعیف تھے، حضرت کی اہلیہ بھی ضعیف تھیں، ہماری نانی دادیوں کی طرح تھیں. تو جب بار بار تذکرہ ہوا خدمت کا تو اماں جی نے کہا کہ آپ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں. اللہ. تو حضرت نے اس قید کا جو سفر نامہ تھا، جیل میں جو ایام جو گزرے، ہر مرحلے میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تعریف کی کہ حسین احمد نے یوں میری خدمت کی، ایسے کی. تو اماں جی کو شوق ہوا کہ اتنا خیال کیا تو کہنے لگیں کہ میرے بچوں کی طرح ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں، بچوں کی طرح نہیں، بچوں سے بڑھ کر ہے وہ، لیکن شریعت اس سے بھی بڑھ کر ہے، شریعت مطہرہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رشتہ وہی ہے جو اللہ نے بنایا، اس کے علاوہ باقی اگر کوئی کہتا ہے تو صرف اور صرف جھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر یہاں پہ تقسیم شروع ہو جاتی، یہ تنگ نظر ہیں، فلاں ہیں، بے ٹھیک، یہ ہمیں منظور ہے، یہ تانا ہمیں منظور ہے. اگر اپنی نبی کی محبت میں ہی ہمیں سننا پڑے تو الحمدللہ ہم سننے کو تیار. اس لیے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آ گیا وہاں پھر سوچنا سمجھنا ہی گناہ ہے، اس کے مقابلے میں سوچنا سمجھنا ہی گناہ. پھر عقل و خرد کو دفن کر دینا چاہیے، جیسے میرے آقا نے فرمایا وہی 100% حق اور سچ ہے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں بارگاہ اقدس میں حاضر تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آہٹ ہم نے سنی. جیسا کہ بعض لوگوں کے چلنے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انداز فلاں کا ہے تو دیکھے بغیر متعین ہو جاتا ہے. تو پسے دیوار ان کے چلنے کی آواز سنی اور وہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ تم پردہ کر لو. سارے کے سارے پیروں، حاجیوں، نمازیوں، مفتیوں، مبلغوں، مجاہدوں کے لیے سبق ہے. قرآن کریم کا کلیہ ہے کہ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر کے پاکیزہ ہیں، طیب نہیں اطیب ہیں. تو جب طیبات طیبین کے لیے تو اطیب کے لیے تو پھر سب سے پاکیزہ ہوں گی. پیر صاحب فارغ ہو گئے؟ سب فارغ ہو گئے. سب سے پاکیزہ ذات سب سے پاکیزہ خواتین کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ تم پردہ کر لو. انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور ہم نثار آپ پر اور آپ کے فرمان پر. ایک بات سمجھنا چاہ رہی ہیں، وہ یہ کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ تو نابینا ہیں. وہ بے پردگی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی نظریں ملنے کا اندیشہ ہو. یہ تو نابینا ہیں. فرمایا وہ نابینا ہیں، آپ تو نابینا نہیں. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اسی میں عافیت ہے کہ جو سرکار نے کہا اس کو فکری طور پر بھی مانا جائے اور عملی طور پر بھی اس کو اختیار کیا جائے. ایسا نہیں کریں گے تو نتائج آپ کے سامنے. فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان. یہاں پہ چند ایک گزارشات بڑی اہم ہیں کہ جیسے جیسے نام نہاد تعلیم، پھر عرض کر دوں کہ تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں، تعلیم کی ضرورت سے انکار نہیں، تعلیم کے فوائد سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر آپ دے کیا رہے ہیں اور اس ڈگری کی قیمت کیا وصول کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ اشارہ سمجھتے ہیں. کیا آپ نے ایک پاکیزہ بہن بیٹی کے لیے جو پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے اس کا خیال کیا؟ جو پاکیزہ نصاب ہونا چاہیے اس کا خیال کیا؟ جو پاکیزہ نظام ہونا چاہیے اس کا خیال کیا؟ جو شرائط اور جو حدود و قیود ہونی چاہیے تھی ان کا خیال کیا؟ ایک نسل در نسل یہ سلسلہ چل نکلا کہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس بے حیائی کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. مثلا حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جب کسی خاتون پہ رحمت ہو تو وہ اپنی ان کیفیات کو مخفی اور مستور رکھے اور اللہ کی یاد میں رہے. اس کے ثمرات کے حوالے سے گزشتہ نشست میں واقعہ بھی عرض کیا گیا تھا، وہ 15 پارے حفظ والا، اور بھی اس کی بہت سی مثالیں اور واقعات موجود ہیں اس کے پاکیزہ ثمرات کے حوالے سے. اب بے شرمی یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ آثار نمایاں ہونے شروع ہوتے ہیں. دیکھیے خاتون کا خاتون سے بھی بعض امور میں پردہ ہے. خاتون کا مردوں سے تو پردہ ہے ہی، لیکن بعض امور میں خواتین سے بھی پردہ ہے. مثلا خاتون کے وہ اعضاء کہ جن کا چھپانا ضروری ہے وہ دوسری خاتون کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ خاتون دوسری خاتون کے سامنے کپڑے بدلنا شروع کر دے. پردے دے کی گندگی ہے یہ میں اس لیے شدت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے دین کی شناخت رکھنے والے گھرانوں کی یہ شکایت سننے میں پھر کیا ہوا خاتون نہیں. پھر اسی بے حیائی کے ایک تسلسل یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کچھ امور واضح ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس پہ تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا، بیبی یہ کر رہا ہے، بیبی وہ، انا للہ و انا، پھر یہ بیبی صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا بے شرمو. تو پھر جب مستروں سے، ناپاک پینٹ پتلون والوں سے جنہیں دین کا کوئی احساس نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ان سے پڑھ کر آؤ گے تو پھر یہ بیبی اور بیبی ہوگا اور کیا ہوگا. حیا ایمان کا شعبہ ہے.
اس کو ملحوظ رکھیں. جو بہن بیٹیاں سماعت فرما رہی ہیں بطور خاص اس کو ذہن میں رکھیں. ولایت کا سلسلہ، صالحیت کا، اہل تقوی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک رہے گا. البتہ اس کے لیے یہ مقدمات مطلوب ہیں، یہ چند امور ہیں، چند ضابطے ہیں. اگر خاتون بہن بیٹی اس پاکیزگی کی سوچ رکھتی ہوگی اور اس پاکیزگی کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہوگی، یہ تصور اس کا ذہن رکھتی ہوگی، تو اللہ پاک یقیناً ولی پیدا فرمائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی حوالے سے حیا کے منافی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ابھی سے پیش بندی ہو، وہ امور جو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ تو کریں. کتنا پاکیزہ ماحول تھا. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے بھائی دیا ہے. اب ایسی بات کرتے ہیں تو نام نہاد پڑھے لکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ کیا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ نے بھائی دیا. بھائی اور کس نے دیا ہے؟ تم اگر بے حیا ہو گئے ہو، بے شرم ہو گئے ہو، تو ہم سے تو یہ امید مت رکھو. اس طرح کی بے حیا خواتین سے ضروری ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دور رکھیں. اسی بے حیائی کا ایک تسلسل یہ ہے، یار وہ جو فلاں فلم اور مووی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہے، اس میں بڑی رہنمائی ہے. بہت سے اینکر اور بہت سے عام طور پہ نام نہاد جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ فلمیں دیکھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، فلاں میں اضافہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. فلم کے دیکھنے سے علم میں اضافے کی سوچ رکھنے والے بالکل اسی طرح ہیں جیسے پاخانے کو کوئی شخص پیشاب سے دھو دے. سمجھ رہے؟ وہ پاخانے کے اثرات تو دھل گئے، کیا کپڑا پاک ہو گیا؟ خود بچیں گے تو بات بنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اس طرح بچیے جیسے ہم آگ سے بچتے ہیں، تو بات بنے گی. ورنہ وقت گزر رہا ہے اور ہم جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک کنواری عورت میں جتنی حیا ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر باحیات ہے، اس سے بھی بڑھ کر باحیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی سب سے جو پسندیدہ ذات ہے اپنے محبوب کو تم میں بھیجا ہے، اس لیے کہ تم ان جیسے بنو. ان جیسے بننے کا مطلب یہ کہ اس مقام کو تو تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن جو حیا ان کی تھی اس حیا کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. جو عمل کا ذوق ان کا تھا اسے اختیار کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ صحیح فہم نصیب فرمائے. صحیح فہم بھی ایک نعمت ہے. پھر صحیح فہم کے حوالے سے عمل کی توفیق کا ہونا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا سبب ہے وہاں پاکیزہ ماحول بھی اس کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ ماحول بھی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ سوال تو بدستور اپنی جگہ ہے کہ پھر تربیت کیسی ہونی چاہیے. یار لوگوں نے تو کہا کہ ڈاکٹر بنانا، فلاں بنا، تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. کل کو یہ بہن بیٹی ہمارا گریبان پکڑیں گی. کیا میرا جو میری ذمہ داریاں تھیں آپ نے پوری کی؟ وہ ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گی؟ وہ ان کی ادائیگی، ان حقوق کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی حوالے سے اگلی نشستوں میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. بہکنے بھٹکنے سے، نفس و شیطان کے شر سے، محرومی سے اور محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.